بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق الاسبقیت، اسبقیت کا حق، یہ کس چیز کی طرف جو عام مباح چیز ہے اس کی طرف کوئی شخص سبقت کر جائے تو اب وہ چیز یا اس چیز کا زیادہ حقدار وہی شخص بن جاتا ہے جو پہلے اس کی طرف گیا ہے یا اس کو اٹھایا ہے۔ وثانی حق الاسبقیت، حق کی دوسری قسم حق اسبقیت ہے، وہ عبارت عن حق التملک او الاختصاص الذي يحصل للانسان بسبب سبق يده الى شيء مباح۔ یہ عبارت ہے مالک بننے کے اس حق سے یا کسی چیز کے ساتھ اختصاص کے اس حق سے الذي يحصل للانسان، جو انسان کو حاصل ہوتا ہے بسبب سبق يده الى شيء مباح، کسی مباح چیز کی طرف اس کے ہاتھ کے آگے بڑھ جانے کی سبب سے، یعنی جس چیز کو جو مباح ہے اپنے اصل کے اعتبار سے اس کی طرف جس آدمی کا پہلے ہاتھ پہنچا وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اس کو حق اسبقیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حق اسبقیت کہتے ہیں۔ خود مثال پیش کر رہے ہیں، حق التملک باحیاء الارض، ایک غیر آباد زمین ہے، ایک شخص نے اس غیر آباد زمین کو آباد کیا، کارآمد بنایا، افتاد زمین ہے، افتادہ بالکل بیکار قسم کی، اب ایک شخص نے جا کے اس کو کیا کر دیا؟ کاشتکاری کے قابل بنایا یا وہاں پر عمارتیں کھڑی کر دی، تو اب یہ اسی کو کہتے ہیں حق اسبقیت۔ وقد اجمع الفقهاء على ان الارض المواد لا يملكها الانسان الا بالاحياء، فقہاء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ بیکار زمین لا يملكها الانسان، انسان اس کا مالک نہیں بنتا الا بالاحیاء، مگر اس کو آباد کرنے سے۔ بیکار زمین کو آپ آباد کریں گے تو آپ اس کے مالک بن جائیں گے، جب تک آباد نہ کرے تب تک اس غیر آباد زمین کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے؟ اما تحجیر، تحجیر باڑ لگانا، پتھر لگانا، حجر سے ہے، یہ زمین ہے آپ نے آباد نہیں کی لیکن اس کے ارد گرد باڑ لگا دیا، فلا یثبت به الملک، تو صرف یہ باڑ لگانے کی وجہ سے وہ آپ کی ملکیت نہیں ہو جاتی، آپ اس کے مالک نہیں ہو جاتے۔ وانما یثبت به الاختصاص، البتہ اس باڑ لگانے کی وجہ سے ایک اختصاص آپ کے لیے پیدا ہو گیا کہ وہ آپ کے ساتھ مختص ہو گئی، سب سے پہلے آپ ہی جو ہے اس کے لیے مختص ہے کہ آپ اس کو کیا کر لیں؟ آباد کریں۔ وحق التملک بالاحیاء، مالک بن جانے کا حق آباد کاری کی صورت میں آپ کو حاصل ہوگا۔ فمن حجر ارضا، جس نے زمین کے ارد گرد باڑ لگائی، فإنه حق بإحیائها، تو وہ اس کو زندہ، اس کو آباد کرنے کا زیادہ مستحق ہے۔ مالک نہیں بنا اب تک لیکن اس کو اختصاص اور استحقاق آبادی کا حاصل ہو گیا کہ بھائی جب وہ پہلے آیا اور یہاں اس نے پہلے باڑ لگائی ہے، اس کو محفوظ بنایا ہے، اب کیا کریں؟ وہی زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو آباد کر کے اس کا مالک بن جائے۔ سمجھ گئے؟ واختلفت اقوال فقهاء الشافعیہ والحنابلہ فی جواز بیع هذا الحق، فقہاء شافعیہ اور حنابلہ کے اقوال کے درمیان اختلاف ہے فی جواز بیع هذا الحق، اس حق کے بیچنے کے بارے میں، اس حق کو بیچا جا سکتا ہے یا نہیں بیچا جا سکتا۔ بھائی آپ نے باڑ لگائی زمین کو، تو آپ پہلے اس کی زندہ اور اس کو آباد کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ نے اس حق کو کسی اور پر بیچا کہ بھئی میں نے باڑ لگائی ہے، میں پہلے اس کا حقدار ہوں کہ اس کو آباد کروں، مالک تو نہیں بنا ہوں اس کا لیکن حقدار ہوں کہ اس کو آباد کر کے اس کا مالک بن جاؤں۔ اب یہ حق میں آپ پر بیچ دیتا ہوں اور آپ اس کے بدلے میں مجھے اتنے پیسے دے دیں۔ اس بارے میں حضرت کہتے ہیں کہ شوافع اور حنابلہ کے اقوال مختلف ہے۔
والمختار فی المذہبین، دونوں مذہبوں میں مختار اور پسندیدہ قول عدم الجواز، جائز نہ ہونے کا ہے۔ ولیکن ذکر البہوتی من الحنابلہ ان الاعتیاز عنہ، لیکن علامہ بہوتی جو علماء حنابلہ میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان سے عوض لینا جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ بِطَرِيقِ الْبَيْعِ، اگرچہ بیع کے طور پر تو جائز نہیں ہے، ولیکن یجوز بطریق التنازل والصلح عن الحق، لیکن تنازل کے طریقے پر یا صلح کے طریقے پر اس کا عوض لینا جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ حق بیچی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ مال نہیں ہے، بات سمجھے نہیں، تو اس کو بیچا تو نہیں جا سکتا، البتہ اتنا ہے کہ وہ عوض لے کر اس حق سے دستبردار ہو جائے، اس حق سے کیا ہو جائے؟ دستبردار ہو جائے۔ یا دوسری صورت کی صورت یہ ہے، یہ بھی آباد کرنے کے لیے آگے بڑھا اور اس نے کہا میں آباد کرتا ہوں، دوسرا آدمی آیا اس نے کہا میں اس کو آباد کرتا ہوں، دونوں کے آپس میں لڑائی اختلاف ہو گیا۔ اب اس آدمی نے کہا چلو آپ مجھے 10,000 روپے 20,000 روپے دے دیں اور آپ ہی اس کو آباد کریں، اس کو کہتے ہیں صلح عن الحق، ٹھیک ہے؟ کہ یہ اس حق کی بنا پر وہ کیا کرتا ہے؟ صلح کرتا ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں علامہ بہوتی رحمہ اللہ کہ بیچ کر اس حق کے بدلے میں عوض لینا تو جائز نہیں ہے، لیکن دستبردار ہو کر تنازل کی صورت میں یا صلح کی صورت میں اس کا عوض لینا جائز ہے۔ اب یہ عجیب معاملہ ہے، بیچ کر پیسے کماؤ تو بھی وہی صورت بنتی ہے، تنازل اختیار کر کے پیسے کماؤ تو بھی وہی صورت بنتی ہے۔ آگے اس کے درمیان فرق کو خود بیان کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فِي الْمَسْجِدِ، اس طرح ایک شخص مسجد میں کسی جگہ کو پہلے پہنچا، پہلی صف میں جا کے بیٹھ گیا، فَهُوَ أَحَقُّ بِذَلِكَ الْمَكَانِ، تو وہ آدمی اسی جگہ کا زیادہ مستحق ہے، زیادہ حقدار ہے۔ یہ مسجد کا مسئلہ نہیں، جو بھی مباح چیزیں ہیں، مثال کے طور پر کسی جگہ جلسہ ہو رہا ہے اور آپ جا کے پہلی کرسی پر بیٹھ گئے، وہاں پر بیٹھنا آپ کے لیے کیا تھا؟ مباح تھا، اجازت تھی آپ کو، آپ جا کے بیٹھ گئے، لہٰذا آپ ہی وہاں کے مستحق ہیں۔ نماز کی پہلی صف میں، دوسری صف میں، امام کے دائیں بائیں قریب میں آپ نے جگہ اپنے لیے پکڑی اور جا کے بیٹھ گئے تو وہ آپ زیادہ ہی اس جگہ کے مستحق ہیں۔ وَلَهُ أَن يُؤْثِرَ بِهِ غَيْرَهُ، البتہ اتنی سی بات ہے کہ وہ اس کو دوسرے پر ایثار کر سکتا ہے، یعنی اپنا یہ حق دوسرے کے لیے چھوڑ سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ پہلے صف میں کھڑے ہیں، بعد میں کوئی بڑے استاد آ گئے، آپ کے والد صاحب آ گئے، ان کے لیے جگہ چھوڑ دی آپ نے، خود پیچھے ہٹ گئے، تو یہ آپ کے لیے جائز ہے، اس کا آپ ایثار کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے پڑھا وَلَهُ أَن يُؤْثِرَ بِهِ، کہ اس کا ایثار کر سکتے ہیں غیرہ کسی اور کو۔ وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَن يَبِيعَ هَذَا الْحَقَّ، لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس حق کو بیچ دے، کہ پہلے صف میں آپ نے جگہ پکڑی کہ بیٹھا رہوں گا، اب دوسرا آدمی آیا کہنے لگا کہ یہ جگہ مجھے چھوڑ دو، آپ نے کہا 10 روپے دے دو چھوڑ دوں گا، یہ جائز نہیں۔ نعم، جی ہاں، ذکر البہوتی، علامہ بہوتی نے ذکر کیا انه يجوز له التنازل عنه بعوض، لیکن اس حق سے عوض کے بدلے تنازل اختیار کرنا، دستبردار ہو جانا جائز ہے۔ اما الحنفیہ والمالکیہ فلم اجد حکم بیع هذا الحق عندهم صراحة، حضرت کہتے ہیں کہ میں نے احناف اور مالکیہ کے یہاں اس حق کی بیع کا حکم صراحتاً نہیں پایا۔ وقیاس قولہم انہم لا یجوز عندہم ایضا، لیکن ان کے قول کے قیاس یہ ہے کہ یہ ان کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ سمجھ گئے نا بھائی؟ یہ اہم باتیں ہیں، سمجھ گئے؟ حق انشاء العقد او ابقائہ، انشاء عقد کا حق یا عقد کو باقی رکھنے کا حق۔ آپ کی زمین ہے، آپ کی کوئی بھی چیز ہے، آپ حق رکھتے ہیں کہ اس کو آپ بیچیں، اس کو کہتے ہیں انشاء عقد کا حق،
کسی کے ساتھ آپ نے عقد کیا ہوا ہے، آپ کو حق ہے کہ اس عقد کو آپ باقی رکھیں، توڑے نہیں، فسا نہ کرے، توڑے نہیں، فسا نہ کرے. تو پہلے کو انشاء عقد کا حق اور دوسرے کو ابقاء عقد کا حق کہا جاتا ہے. والثالث، حقوق میں سے تیسری قسم، حق انشاء العقد او ابقائه، عقد کے انشاء کا حق یا عقد کو باقی رکھنے کا حق. والمراد بذلك حق انشاء عقد مع آخر او ابقائه، اس سے مراد کیا ہے کہ آپ دوسرے آدمی کے ساتھ انشاء عقد کا حق رکھتے ہیں اور ابقائه یا ابقاء عقد کا حق رکھتے ہیں. مثل خلو الدور والحوانیت، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، آگے اس پر پوری بات آتی ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے گھر سے مکمل طور پر دستکش ہو جاتے ہیں، خالی کر دیتے ہیں یا دکان کو خالی کر دیتے ہیں، فإنه حق لإنشاء عقد الإجارة، تو یہ حق ہے عقد اجارے کی انشاء اور کرنے کا، مع صاحب البقع، زمین والے کے ساتھ، او وقائع فی المستقبل، یا مستقبل میں اس عقد اجارہ کو باقی رکھنے کا آپ کو حق ہے. ومثل حق الوظائف السلطانیہ اب الوقفیہ، اس کی دوسری مثال سرکاری وظائف یا موقوفہ جو وظائف ہے بعض لوگوں کے لیے وہ مقرر ہوتے ہیں، تو ان وظائف کا جو حق ہے اس کو آپ باقی بھی رکھ سکتے ہیں اور جو ہے نئی بنیادوں پر اس کو وہ بھی کر سکتے ہیں. فإنه حق لإبقاء عقد الإجارة مع الحکومت او ناظر الوقف، یہ حق ہے کہ آپ عقد اجارہ کو باقی رکھیں مع الحکومت، حکومت کے ساتھ، او ناظر الوقف، یا جو وقف کا منتظم ہے ان کے ساتھ. وقد اتفقت المذاهب الفقهية على أنه لا يجوز بيع هذا الحق، تمام مذاہب فقہیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس حق کو بیچنا جائز نہیں ہے. سمجھ گئے بھائی کہ بھائی آپ کو سرکاری وظائف مل رہے ہیں یا وقف املاک سے آپ کو وظیفہ مل رہا ہے، چونکہ یہ آپ کا حق ہے، سرکار سے جو وظیفہ ملنے کا آپ کا حق، آپ کو حق ہے. اسی طرح وقف کے املاک میں آپ کو حق مل رہا ہے، آپ کیا کریں؟ اس کو بیچیں کہ مجھے سرکاری طور پر ماہانہ اتنا وظیفہ مل رہا ہے، یہ وظیفہ میں آپ پر بیچتا ہوں، اس کے بعد میں وظیفہ نہیں لوں گا، آپ لے. یا وقف سے مجھے اتنا پیسہ سالانہ یا ماہانہ یا ہفتہ وار ملتا ہے، یا اتنی چیزیں مجھے ہفتہ وار ملتی ہے، اب یہ حق میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں، بیچ دیتا ہوں، مجھے آپ پیسے دے دیں اور اس کے بعد جو وقف سے جو کچھ آتا ہے وہ آپ لیتے رہے. سمجھ گئے؟ تو اس کو کہتے ہیں پہلے والے کو حق وظائف سلطانیہ اور دوسرے کو کہتے ہیں حق وظائف الوقفیہ، حق الوظائف الوقفیہ. ٹھیک ہے؟ تو تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان حقوق کا بیچنا جائز نہیں ہے. ولكن كثير من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة جوزوا التنازل عنها بعوض، لیکن بہت سارے فقہاء حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے ان چیزوں سے، ان حقوق سے عوض کے بدلے تنازل کو جائز قرار دے دیا. تنازل کو آپ سمجھ گئے نا، دستبردار ہو جانا، اپنے حق سے کیا ہو جانا؟ دستبردار ہو جانا، دستکش ہو جانا. اب وہ بات آ گئی جو میں نے بتایا کہ بھئی عوض لینا ہے، چاہے آپ کیا ہے، بے کا نام دے دے اس کو یا تنازل کا نام دے. پیسے ہی تو ملنے، میں بیچ نہیں سکتا 20,000 روپے پر، لیکن تنازل کر سکتا ہوں، 20,000 روپے دے رہے، میں تنازل کر دوں گا. اب بات سمجھ میں نہیں آئی، دستکش ہو جاؤں گا، دستبردار ہو جاؤں گا. سمجھ گئے؟ پیسے دونوں صورتوں میں مل گئے. اب بیع میں اور تنازل میں فرق. والفرق بین البیع والتنازل بعوض، بیع اور تنازل بعوض کے درمیان فرق. ان البیع ينقل
الی المشتری ما کان یملکہ البائع، کہ بے کیا کرتی ہے، مشتری کی طرف ان چیزوں کو منتقل کر دیتی ہے، ما یملکہ البائع، جس کا مالک بائع ہوتا ہے۔ یہ نقل ینقل متعدی استعمال بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر وہی متعدی معنی پر ینقل مشتری کے بے کیا کرتی ہے، مشتری کی طرف ان چیزوں کو منتقل کر دیتی ہے، ما کان یملکہ البائع، جس کا مالک کون تھا، بائع تھا۔ موبائل کا مالک میں تھا، میں نے آپ پر بیچ دیا، تو بے کی وجہ سے اس بے نے کیا کر دیا، اس موبائل کو آپ کی طرف منتقل کر دیا۔ والتنازل لا ينقل الملک الی المنزول لہ، لیکن تنازل ملکیت کو منزول لہو کی طرف منتقل نہیں کرتا، منزول لہو کی طرف منتقل نہیں کرتا۔ المنزول لہو، منزول لہو وہ آدمی ہے جس کے حق میں آپ دستبردار ہو رہے ہیں۔ جو شخص دستبردار ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نازل، اور جس کے حق میں دستبردار ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، منزول لہو۔ اس کو یہ سمجھو یار میرا حق ہے سرکاری وظیفہ میں، مجھے وہ سرکاری وظیفہ، جیسے کہ آج کل پینشن مل رہے بوڑھے لوگوں کو، اس کی مثال آگے خود بخود آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، پوری بات ہے۔ اب مجھے وظیفہ مل رہا ہے سرکار سے، میں اس سے تنازل اختیار کر رہا ہوں آپ سے پیسے لے کر، میں کہتا ہوں چلو اس کے بعد جو مجھے وظیفہ مل رہا ہے یہ وظیفہ میں نہیں لوں گا، آپ کے حق میں اس سے دستبردار ہو جاتا ہوں، تو آپ ہے منزول لہو اور میں کیا ہوں، نازل۔ اب یہ وظیفہ آپ کی طرف منتقل ہے، تنازل کی صورت میں یہ وظیفہ آپ کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا يُسْقِطُ النَّازِلُ حَقَّهُ، اس میں صرف اتنی سی بات ہے کہ نازل اپنے حق کو ساقط کر دیتا ہے کہ یہ وظیفہ لینا میرا حق تھا، میں نے آپ سے پیسے لے کر اس حق کو ساقط کر دیا، میں نے آپ سے پیسے لے کر ساقط کر دیا۔ وَلَيْسَتْ فَائِدَتُهُ فِي حَقِّ الْمَنْزُولِ لَهُ إِلَّا زَوَالَ الْمُزَاحَمَةِ مِنْ قِبَلِ النَّازِلِ، اس کا فائدہ منزول لہو کو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ نازل کی طرف سے اس کی مزاحمت نہیں کی جائے۔ کیا مطلب ہے، منزول لہو کو صرف اتنا فائدہ ہے کہ جب ایک تاریخ پر یہ جائے گا وظیفہ وصول کرنے کے لیے تو میں بیچ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، بس ابھی میں ایک تاریخ میں جا کر یہ وظیفہ میں لے رہا تھا نا، اب میں نے آپ سے پیسے لے کر اس حق سے دستبردار ہو گیا، اب ایک تاریخ جا کر آپ اس وظیفہ کو وصول کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، میں اس میں رکاوٹ نہیں بنتا، صرف اتنا سا فائدہ ہے، صرف اتنا سا فائدہ آپ کو حاصل ہے۔ وقد بین الامام القرافی هذا الفرق بین قاعدة النقل وقاعدة الاسقاط، علامہ قرافی رحمہ اللہ نے اس فرق کو نقل اور اسقاط کے قاعدے کے درمیان بطور فرق کے درمیان جو ہے نا ذکر کیا ہے کہ نقل کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں ایک چیز دوسری کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اسقاط کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں ایک چیز دوسری کی طرف منتقل نہیں ہوتی، صرف اس کے حق میں ساقط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وهذا القسم من الحقوق له جزیات کثیرۃ، کہتے ہیں حقوق کی یہ قسم بہت ساری جزیات رکھتی ہے، انتشرت فی عصرنا، ایسے بہت ساری جزیات جو ہمارے زمانے کے اندر بہت پھیل گئی ہے، عام ہو گئی ہے۔ وَلَنَتَكَلَّمُ عَلَى الْأَهَمِّ مِنْهَا، کہتے ہیں ان میں سے جو اہم ہے ان سے متعلق ہم گفتگو کریں گے، واحداً تلو الآخر، یک بعد ذکرے، یک بعد ذکرے۔ واللہ سبحانہ والموفق للصواب۔ قلوب الدور والحوانیت، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، آج کل یہ بہت عام ہے۔ ایک شخص اپنے گھر سے یا اپنی دکانوں سے اپنے آپ کو فارغ کر دیتا ہے، جیسے کہ آج کل کہتے ہیں نا پگڑی پر دینا، دکان کو پگڑی پر دینا، پوری عمارتیں لوگوں نے پگڑی پر دی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری دکان ہے ایک مارکیٹ کے اندر،
دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ مجھے کرائے پر دے دو ہمیشہ کے لیے. کس کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے. میں نے اس کو کہا کہ بھئی تم 20 لاکھ روپے مجھے یک بارگی دے دو اور پھر مجھے ماہانہ 500 روپے یا 1000 روپے دیتے رہو، اور ہمیشہ یہ دکان آپ کے پاس بطور کرائے کے رہے گی، میں آپ سے واپس نہیں لوں گا. سمجھ گئے؟ تو یہ جو عقد ہے ہمارے یہاں رائج ہے، بہت سارے بڑے بڑے لوگوں نے، بڑی بڑی مارکیٹیں پگڑی پر دی ہوئی ہے. سمجھ رہے؟ اب یہ اس سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. جتنی بھی صورتیں بنتی ہیں جواز کی بھی اور عدم جواز کی بھی وہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ لازمی نہیں ہے کہ پہلے آپ پیسے لے لیں یا نہ لے لیں. ٹھیک ہے، اس مختلف صورتیں بنتی ہیں. لہذا اب یہاں بالکل حکم لگانا بلا کسی واسطے کے صحیح نہیں. المعروف بکثیر من البلاد اليوم، بہت سارے ممالک میں آج کل یہ معروف ہے ان الموجر حینما یوجر ارضہ او بیتہ، کہ جب اپنا گھر یا اپنی زمین اجرت پر دیتا ہے فإنه يعطيه حق البقاء على هذه الإجارة إلى الأبد، تو وہ سامنے والے آدمی یعنی مستاجر کو بقا کا حق دیتے ہیں على هذه الإجارة، اس اجارے پر إلى الأبد، ہمیشہ کے لیے. بھائی جب تک آپ چاہیں ہمیشہ کے لیے یہ آپ کو بطور اجارہ بطور کرائے کا. وقد يسمى حق القرار، اس کو حق قرار کہتے ہیں، لیز کا حق. جس کا حق؟ لیز کا حق. بمبلغ مقطوع يأخذه عند عقد الإجارة، ایک خاص مبلغ کے بدلے جو وہ عقد اجارہ کے وقت لیتا ہے. ثم يطالبه بأجرة دورية متفق عليها، پھر ان سے اجرت کا مطالبہ کرتے ہیں دوریہ متواتر طور پر، یعنی قسطوار ماہانہ یا سالانہ جو طے ہو جائے جس پر دونوں کا اتفاق ہو. ويعتبر المستاجر بعد ذلك مالکا لحق القرار، پھر اس کے بعد مستاجر کو مالک سمجھا جاتا ہے لحق القرار، اس میں قرار اختیار کرنے کا مالک سمجھا جاتا ہے، یعنی وہاں رہنے کا وہ مالک سمجھا جاتا ہے. کہ جب اس نے 20 لاکھ روپے لے لیے، کس نے؟ گھر کے مالک نے یا دکان کے مالک نے، اور اس مستاجر نے وہ دے دیے، اور طے ہو گیا کہ ہمیشہ کے لیے یہ گھر اس کو بطور اجرت کے دیا جا رہا ہے، یا یہ دکان بطور اجرت کے اس کو دی جا رہی ہے. اب یہ سمجھا جاتا ہے، جتنے بھی مارکیٹ کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ دکان یا یہ گھر اب ہمیشہ کے لیے اس آدمی کا ہو گیا کہ یہ آدمی اس کے اندر رہتا رہے گا. بس سمجھ میں نہیں آئے، مالک اس کو نکال نہیں سکتا. فلو اراد الموجر ان يسترد منه الارض الموجرہ، اب اگر مالک یہ چاہے کہ اس آدمی سے اجرت پر دی ہوئی یہ زمین واپس لے لے، دکان واپس لے لے، یا یہ گھر واپس لے لے، فإنه لا يحق له ذلك، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ حق اس کو حاصل نہیں ہے. الا بعوض مقطوع يتراضى عليه الفريقان في ذلك الحين، البتہ یہ اس کے لیے اس وقت جائز ہوگا کہ عوض دے دیں، اور ایسا عوض يتراضى عليه الفريقان في ذلك الحين، جس پر ایسے وقت دونوں فریق راضی ہو. دونوں فریق کیا سمجھ گئے؟ بھائی یہ باتیں سمجھنے کی ہے، اس کے متعلق سوال بھی بہت آتے ہیں. مثال کے طور پر میری دکان ہے، میں نے آپ کو دے دی پگڑی پر 20 لاکھ روپے آپ سے لے لیے، اور آپ سے میں نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے آپ اس کے اندر رہیں گے، مجھے ماہانہ بس 1000 روپے کرایہ دیتے رہیں گے. سمجھ گئے؟ اب کیا ہو گیا، عرف میں یہ ہے کہ اب آپ اس کے مالک بن گئے. کیا بن گئے؟ یعنی وہاں رہنے کے مالک بن گئے. ٹھیک ہے، ملکیت آپ کی نہیں ہے، لیکن اس کے جو منافع ہیں وہاں رہنا ہے، اس رہنے کے آپ مالک بن گئے. اب اگر میں آپ سے یہ دکان واپس لینا چاہوں گا تو اس کے لیے عرب کے اندر یہ ہے
مارکیٹ کے اندر آج کل بازار یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ بات کروں گا کہ بھائی آپ یہ دکان مجھ سے لے چکے تھے، اتنے پیسے نے آپ نے مجھے دے دیے تھے، اب مجھے یہ دکان چاہیے. تو یا تو آپ کہیں کہ بھائی میں نہیں دیتا، بس آپ نہیں دیں گے، میں آپ سے زبردستی کے طور پر نہیں لے سکتا. دوسری صورت یہ کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ مجھے 30 لاکھ روپے دے دیں، تو جس رقم پر ہم دونوں راضی ہوں گے وہی عقد میں ادا کروں گا اور آپ کو دوں گا، تو آپ میرے لیے حق قرار واپس کریں گے. سمجھ گئے؟ یہی مطلب ہے اس کا کہ بعوض مقطوع یتراضى علیہ الفریقان فی ذلک الحین. جس وقت یہ عقد ہو رہا ہے اسی وقت جتنے پیسوں پر، جتنے مبلغ پر، جتنے رقم پر وہ راضی ہو وہ طے کر کے وہ دوبارہ اس سے لے سکتا ہے اپنے دکان. وکذلک لو اراد شخص ثالث ان یستأجر تلک الارض. اسی طرح اگر کوئی تیسرا آدمی اس زمین کو کرائے پر لینا چاہے فإنه لا يمكن له ذلك، تو اب تیسرے آدمی کے لیے یہ زمین کرائے پر لینا جائز ممکن نہیں ہے. الا بأن يدفع الى صاحب حق القرار، مگر یہ کہ حق قرار کا جو مالک ہے اس کو دے دیں. والمستاجر الاول یعنی جو پہلا کا کرایہ دار ہے، عوضا عن تنازله عن حقه، اس کے اپنے حق سے دستبردار ہونے کا عوض اس کو دے دیں تو ٹھیک ہے، تیسرا آدمی بطور کرایہ کے لے سکتا ہے ورنہ نہیں لے سکتا. سمجھ گئے؟ میں نے آپ کو زمین پگڑی پر دے دی، اب تیسرا آدمی یہ زمین مجھ سے مانگ رہا ہے، تو وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ تیسرا آدمی آپ کو آپ کا وہ حق جو آپ نے مجھے دے دیا تھا کیا اس کو دے دیں. صرف وہ حق نہ دیں بلکہ عوضا عن تنازل عن حقی. اب چونکہ یہاں قرار کا یہ مالک بن چکا ہے، اب یہ اپنے اس قرار سے دستکش ہو رہا ہے یا دستبردار ہو رہا ہے، تو جتنے بھی عوض یہ مانگتا ہے وہ عوض اس کو دے دے اور پھر کیا کرے، یہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گا. دوسرا آدمی اس دکان کو یا اس زمین کو اجرت پر لے لے گا. اب سمجھ گئے؟ فرق کتنا ہے کہ پہلی صورت میں بات موجر اور مستاجر کے درمیان ہے اور یہاں بات تیسرے آدمی کے درمیان ہے. دینا وہی ہے جو وہ چاہے گا، جو پہلا والا مستاجر ہے، پہلا والا کرایہ دار ہے، جو کچھ وہ چاہے گا مالک کو بھی وہی دینا پڑے گا اور تیسرے کرایہ دار کو بھی وہی دینا پڑے گا. اب سمجھ گئے؟ والمعروف بکثیر من البلاد، بہت سارے ملکوں میں معروف یہ ہے ان هذا المستاجر الجدید، یہ جو مستاجر جدید ہے، یہ نیا آنے والا کرایہ دار ہے، قد يدفع الى المالک مبلغا آخر، وہ مالک کو الگ طور پر بھی رقم دیتا ہے، لیعترف المالک بانتقال حق القرار الیہ مکان المستاجر الاول، تاکہ مالک اس بات کا اعتراف کر لیں کہ قرار کا حق مستاجر اول سے اب اس کی طرف منتقل ہو گیا ہے. پہلا اس کے اندر کرایہ دار فلاں رہ رہا تھا، زید رہ رہا تھا، اب دوسرا آدمی آ گیا بکر، اس نے زید کو حق کے تنازل ادا کر دیا اور وہ حق قرار اس سے لے لیا. اب مالک تو میں ہوں، تو اب بکر کو چاہیے، بکر اب میرے پاس بھی رقم ادا کرتا ہے، مجھے بھی رقم دیتا ہے، تاکہ میں اس بات کا اعتراف کر لوں کہ پہلا زید حق قرار رکھتا تھا اس گھر کے اندر یا اس دکان کے اندر یا اس زمین کے اندر، اب کیا ہے، بکر حق قرار رکھتا ہے. وحق القرار فی مثل هذه التعاملات یسمى خلوا، کہتے ہیں ان جیسے معاملات کے اندر حق قرار کو خلو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ خلو کہا جاتا ہے. فهناك 4 مسائل تحتاج الى بیان حکمها، یا 4 مسائل ہے جس کا حکم بیان کرنا ضروری ہے یا جس کے حکم کا احتیاج ہے. المسألۃ الاولی، یہاں اتنی بات سامنے آ گئی نا، اب یہاں 4 مسائل پیدا ہوتے ہیں، 4 مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ حکم ہے. المسألۃ الاولی، پہلا مسئلہ یہ ہے، هل يجوز للموجر ان يطالب المستاجر بمبلغ مقطوع، کیا اجرت پر دینے والے کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اجرت پر لینے والے سے مطالبہ کرے بمبلغ مقطوع، ایک الگ رقم اور مبلغ کی، سول اجرہ
جو کرائے سے ہٹ کر ہو، مقابل منحہ حق القرار، حق قرار دینے کے مقابل میں، وہ حق البقاء علی الاجارۃ للابد، یا ابد تک اجارے پر باقی رہنے کے حق کے بدلے میں۔ دیکھیں تو موجر کرائے پر دینے والے کو کہتے ہیں، مستاجر جو کرائے پر لے رہا ہے۔ میں دکان کا مالک ہوں اور آپ مجھ سے کرائے پر لے رہے ہیں، تو میں موجر ہوں اور آپ مستاجر۔ اب یہاں مسئلہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ کرائے پر دیتے وقت میں آپ سے الگ طور پر رقم لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا۔ ایک تو آپ کرایہ دیں گے ماہانہ یا ہفتہ وار یا جو بھی طے ہو جائے، سالانہ جو بھی طے ہو جائے، ایک تو وہ کرایہ ہے، اور دوسری وہ رقم ہے کہ میں عقد کے وقت آپ سے کرائے سے ہٹ کر لیتا ہوں۔ آئے یہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ اب یہ جو اجرت میں لے رہا ہوں کرائے کے عوض میں نہیں، یہ کس عوض میں ہے؟ مقابل منحہ حق القرار ہے، یہ اس حق قرار کے مقابل میں ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ او حق البقاء، یا بقا کے حق کے بدلے میں ہے، الاجارہ اجارے کے اوپر، الابد ہمیشہ کے لیے، کہ بھئی چونکہ اب ہمیشہ کے لیے آپ بطور مستاجر کے یہاں رہیں گے، اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دے دو؟ اتنی رقم۔ اور سمجھ گئے؟ تو کیا یہ رقم میرے لیے لینا جائز ہے یا نہیں؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، المسئلہ الثانیہ، هل يجوز للمستاجر، کیا مستاجر کے لیے یہ بات جائز ہے ان يطالب المالک بعوض ان اراد المالک استرداد الارض او البیت منه، کیا مستاجر کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ مالک سے مطالبہ کرے عوض کا، ان اراد المالک، اگر مالک چاہے استرداد الارض او البیت منه، زمین کو اس سے واپس لینا یا گھر کو اس سے واپس لینا چاہے، تو کیا مستاجر اس موجر سے عوض لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ میں نے آپ کو گھر کرائے پر دے دیا تھا، آپ نے مجھے اتنے پیسے دے دیے تھے، اب میں گھر آپ سے واپس لے رہا ہوں، تو کیا آپ مجھ سے رقم کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ دو مسئلے ہو گئے۔ نمبر 3، المسئلۃ الثالثہ، هل يجوز للمستاجر، کیا مستاجر اول کے لیے یہ جائز ہے ان یطالب المستاجر الجدید، کہ وہ نئے کرایہ دار سے مطالبہ کرے بعوض، عوض کا، عن تنازلہ عن حقہ فی البقاء، کہ بقا کے اندر اس کا جو حق ہے اس سے تنازل اختیار کرنے کے عوض۔ میں نے آپ کو گھر دے دیا تھا ہمیشہ کے لیے کرایہ پر، اب جب ہمیشہ کے لیے آپ کو کرایہ پر دے دیا تھا تو آپ کو حق حاصل تھا کہ آپ ہمیشہ کے لیے اس گھر کے اندر رہتے۔ اب دوسرا آدمی آ رہا ہے آپ سے یہ گھر کرایہ پر لے رہا ہے، تو چونکہ آپ کو ہمیشہ رہنے کا حق حاصل تھا، اب اس حق سے اب دستبردار ہو رہے ہیں، اور دوسرے کرایہ دار سے اس حق برداری کے حق سے دستبردار ہونے کے عوض پیسے لیتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ المسئلۃ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، هل يجوز للمالک، کیا مالک کے لیے بات جائز ہے ان يطالب المستاجر الجدید بعوض لمجرد اعترافہ، کہ وہ مستاجر جدید سے مطالبہ کرے عوض کا، لمجرد اعترافہ، صرف اور صرف اس کے اس اعتراف کرنے کی خاطر، بکونہ مستاجرا جدیدا، کہ وہ ایک نیا مستاجر، نیا کرایہ دار ہے، بعد ان تنازل له المستاجر الاول، بعد اس کے کہ مستاجر اول نے اس کے لیے نزول کیا ہے اور دستبردار ہو گیا ہے، بعوض دفعہ الیہ، اس عوض کے بدلے جو مستاجر جدید نے مستاجر اول کو دیا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ 4 مسائل یہاں پر زیر بحث آئیں گے، ہر مسئلے کا یہ حکم بیان کریں گے۔ پڑھے ایک مسئلہ پڑھے، چلے کافی۔